جو پارلیمان میں ہوا آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر سے ممبران کو گرفتار کیا گیا ہو. یہ آپ کو ایک پریویلیج حاصل ہوتا ہے. آپ کو گیٹ پہ گرفتار کر سکتے ہیں, باہر سڑک پہ گرفتار کر سکتے ہیں, پھر اطلاع بھی کرنی پڑتی ہے, اسپیکر کو کہ ہم نے اس کو کیوں گرفتار کیا ہے, کون سے قانون کے تحت کیا ہے. اسمبلی کے احاطے کے اندر سے مجھے نہیں یاد کبھی کوئی آدمی گرفتار ہوا. یہ بدنصیبی ہے, اور یہ اسپیکر صاحب کو اس کا بڑے سختی سے نوٹس لینا چاہیے. اپنے افسران کو معطل کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ پولیس افسران جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان سے بلا کے پوچھیں کہ آپ نے یہ کام کس قانون کے تحت کیا ہے. اگر آج کوئی جیل جانے کا حقدار ہے تو وہ بول. کمیٹی سے کام نہیں چلے گا, FIR درج ہونی چاہیے. آپ اسمبلی کے تحفظ اسپیکر کے ذمہ ہوتا ہے. ان کے اسمبلی کے ممبران پر حملہ ہوا ہے, اسمبلی کے احاطے میں باہر کرتے کوئی بات نہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسپیکر صاحب ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکیں گے اجلاس میں آنے کے لیے. نہیں, کیونکہ جو PTI کے اسپیکر تھے وہ تو نہیں کر سکے تھے. میں 9 مہینے اسمبلی نہیں آ سکا, میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا. اسپیکر صاحب پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکے. تو یہ میں نہ یہاں سارے قصوروار ہیں اس کے اندر. کل PTI قصوروار تھی, آج اگر یہ بھی اس کا حصہ بنے گے یہ بھی قصوروار. اور ایجنڈے اس ملک کے کبھی کام نہیں آئے. اس ملک کا ایک ایجنڈا ہے, اس کا نام اس ملک کا آئین ہے. اگر کسی کا بہتر ایجنڈا ہے وہ لے آئے, ہم اس کے ساتھ چل پڑیں گے. جب تک یہ آئین ہے ہم تو اس کے ساتھ ہیں. یہ بات جب ہم سمجھ آئے گی تو شاید یہ ملک آگے بڑھ پائے. کورٹ کی دیکھیں, جو بھی قانون بنتا ہے اس قسم کا اس کی وجوہات ہونی چاہیے. کیا مقصد ہے یہ قانون پاس کرنے کا, یہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. اس پر بحث ہونی چاہیے پبلک میں, پارلیمان کے اندر. اس کو ٹائم ملنا چاہیے, ہر قانون کو ٹائم ملنا چاہیے. میں کہتا ہوں 100 جج بنا دیں, کوئی بات نہیں, 100 بنا دیں, لیکن 100 کا مقصد ہونا چاہیے. آپ کیا ہمیں گارنٹی کر سکے گی چیف جسٹس یا جج یا سینٹ یا قومی اسمبلی کہ جو بیک لاگ ہے عدالتوں کا وہ ختم ہو جائے گا؟ صرف سپریم کورٹ میں نہیں, باقی عدالتوں میں بھی یہ بھی ان کے تابع ہیں. وہاں جج بڑھانے کی ضرورت تو وہاں پر ہے. جی ایک سیکنڈ, نواز رضا صاحب. دیکھیں یہ موو ہی ہے نا, ہم تو جگانا چاہتے ہیں. اپوزیشن بھی سوئی ہوئی ہے سر, ہم بات کر رہے ہیں, جاگے ہوئے شاید ہم بھی نہ ہوں. مجھے حکم کار فرما نہیں ہو سکتا. اگر آپ جمہوری لوگ ہیں, الیکٹ ہوئے ہیں, قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, تو پھر آپ کا مینڈیٹ عوام کا دیا ہوا ہے. اگر آپ پہ کوئی دباؤ ہے, غلط کام کے لیے دباؤ ہے, استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں. یہ عزت کا راستہ ہے, یہ اس ملک کی بہتری کا راستہ ہے. ٹرائل سے سیٹ نہیں ہوتا, قانون سے سیٹ ہوتا ہے. قانون بڑا واضح ہے. اگر آپ نے آرمی ایکٹ توڑا ہے, آپ کی کارروائی بھی سویلین بھی ہو آرمی ایکٹ کے اندر ہو سکتی ہے. یہ مجھے نہیں پتا کیا قانون کس نے توڑا ہے. اس کی اگر کسی پر آپ الزام لگائیں گے, اس کے حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے. جی بات عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں. وہ اپوزیشن میں ہے. یہاں مذاکرات کی بات نہیں ہے کہ مجھے کیا دو گے, مجھ سے کیا لو گے. یہاں بات مشاورت کی ہے کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا, عوام کی تکلیف کیسے کم ہوگی, اس ملک کے نوجوان کو امید کیسے دی جائے گی. آج ضرورت اس بات کی ہے. یہ کرسیاں سب چھوڑ آئیں گھروں پہ. اپنے جو آپ کے دعوے ہیں یا آپ کے وعدے ہیں یہ سب ایک طرف کر دیں, ملک کی بات کریں. اس کے لیے سب کو کرنی پڑے گی. آج ہم ایک بڑے نازک موڑ پکڑ. ملک کے معاملات کیا ہیں, حکمران کیا کر رہے ہیں. ہمارا واسطہ نہ حکمرانوں سے ہے, نہ اپوزیشن سے ہے, نہ عمران خان سے ہے, نہ شہباز شریف سے ہے, نہ اسد زرداری سے ہے. ہمارا تعلق اس ملک کے آئین سے ہے. یہ ملک آئین ہوگا تو ملک چلے گا. آج اس ملک کی اسمبلی, اس ملک کی سینٹ اس ملک کے آئین کی نفی کر رہے ہیں قانون پاس کر کے, جن کی نظیر کسی بھی دنیا کے قانون ساز اداروں میں نہیں ملتی. ریٹروسپیکٹو لاز کون سا ملک بناتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قانون آج بن رہا ہے, اطلاق جو ہوگا وہ 7 سال پہلے ہوگا. قانون کے خلاف, قانون کے مطابق کوئی سپریم کورٹ ہائی کورٹ فیصلہ کر دے اس کا اطلاق نہیں ہوگا. آپ کس طرف جا رہے ہیں؟
آج ملک میں کرائسس تھوڑے ہیں کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں. آج بھی وقت ہے پیچھے ہٹیں, دیکھیں ذرا ملک کے حالات کیا ہیں, اس ملک کے لوگ کتنی تکلیف میں ہیں, ملک کے لوگ کیا چاہتے ہیں. مجھے ایک آدمی لے آئے جو اس قانون کا حمایتی ہو جو حکومت نے پاس کی ہے. یہ 2 قوانین پاس کر چکے ہیں, اب آئینی ترامیم کی کوشش ہے. ایک شخص لے آئے جس جو کہتا ہے میری زندگی کا جو تکلیف ہے وہ ان قوانین کے سے اس کا تعلق ہے. کیا آپ کو اس ملک کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے؟ پھر فارم 47 کی حکومت کہا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کی بھی کو فکر کریں. یہ کالے اندھے ناکام آئین سے متصادم, جمہوری روایات سے متصادم, پارلیمانی روایات سے متصادم قانون مت بنائیں. یہ تباہی کا باعث بنتے ہیں. ہم نے بہت سے ایسے قانون دیکھے ہیں, ہمیشہ بنانے والے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, جو آج بنا رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں. ہم نے بھی ماضی میں بنائے تھے اور اطلاق ہم پر ہی ہوا. نیب کو ہم نے دل سے لگائے رکھا, ہم سب نیب میں جیل میں گئے. تو اس لیے آج بھی وقت ہے, آج اس ملک کے مسائل حل کرنے کا وقت ہے. آج اس ملک کے جو نفاق ہے اس کو دور کرنے کا وقت ہے. آج اتفاق کا وقت ہے. یہ ان قوانین سے اتفاق نہیں آئے گا, مزید معاملہ بڑھے گا. آپ تباہی کے راستے پر ہیں. آج بھی ہوش کے ناخن لیں. اگر آپ حب الوطنی کے دعوے کرتے ہیں, اگر آپ عوام کی خدمت کے دعوے کرتے ہیں, تو یہ قوانین نہ حب الوطنی کی مظاہرہ ہے, نہ یہ عوام سے محبت کا مظاہرہ ہے. آج آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, آپ کو بیٹھنا پڑے گا ایک جگہ پر, آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے. یہ راستہ آگے کا نہیں ہے. یہ ایک بگاڑ ہے, یہ ایک خرابی ہے, یہ ایک تباہی کا راستہ ہے. ہمارا کام اس بات کی نشاندہی کرنا ہے. ہم یہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں. بہت شکریہ. وزیر صاحب, آپ نے جو قانون سازی کا ذکر کیا, متنازع قانون سازی اور آئینی ترامیم جو ابھی آنے والی ہے, آپ نے اس میں آپ اپوزیشن اور حکومت دونوں کو برابر کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ یا اپوزیشن کا کچھ اس میں جو ہے کردار نہیں, دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں. پارلیمان میں اگر آپ بات نہیں کریں گے, پارلیمان میں موقع نہیں ملتا, باہر جا کے بات کریں. اپوزیشن سے میں نے کوئی بات آج تک سنی نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے آپ نے کی, مجھے بہت اچھی رہتی ہے, لیکن آپ کو وزیر اعظم تھے, آپ جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت فاٹا کا انضمام ہوا. آج جو قانون پاس ہوا, آپ اسٹیج اور مائک پہ بیٹھے ہوئے یقین سے